جن ملکوں میں ایران کے بام گر رہے تھے وہاں کے لوگ جشن منا رہے تھے یار. بالکل گر گئے واہ واہ واہ. وہاں پہ جو بے گناہ بندے مر رہے ہیں اور ان کے قاتل کون ہیں؟ نتانیاہو اور ٹرمپ. دیٹ جائگینٹک ایڈیٹ جس کو تاریخ نے اچھال کے اوپر پھینک دیا, یہ جو جسے آپ ٹرمپ کہتے ہیں, یہ ان سب کے قاتل ہیں. مجتبیٰ خامنئی جو ہیں اس کو رہبر معظم وہ قابل قبول نہیں ہے ٹرمپ کے لیے. انہوں نے جو کام ڈالا ہے نا ایران نے, وہ یہ ڈالا ہے کہ انہوں نے ایک لوز اسٹرکچر بنا دیا. انہوں نے اندر شہر بسا دیے ہیں زمین کے اندر, جہاں سے نکلتے ہیں ان کے میزائل, ان کو آرڈرز دے دیے گئے. اگر ان کا رابطہ منقطع بھی ہو جائے, جو کمانڈر بیٹھ کے وہاں سے وہ چلا رہا ہے, اس کے پاس پلان موجود ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یروشلم میں اور وہاں جو ہے لوگ جو ہے نتانیاہو کے خلاف باہر نکل رہے ہوں گے. اور نتانیاہو آپ کو پتہ ہے مطلوب ہے, وہ مشتبہ ہے, وہ شامل تفتیش ہونا, اس نے وہ رشوت لیتا رہا ہے, وہ تحفے لے کے واردات کرتا رہا ہے. اگر یہ معاملات اسی طرح بگڑتے رہتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ گئے. ابھی بھی 30-35% جو ہماری امپورٹ کے پیسے ہیں وہ پیٹرول میں جاتے ہیں. اور پھر ہماری جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کا خام مال باہر سے آتا ہے. اب خام مال اور مہنگا ہو جائے گا, ایکسپورٹ ہماری گریں گی. 26 سے 27 دن کا ہمارے پاس تیل ہے. اٹ از ویری ڈینجرس. اگر یہاں کلیپس ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, تو ہم نے اس طرح کا کلیپس پہلے ہم نے سری لنکا میں دیکھا تھا. لیکن دیکھو نا یہ کتنے نالائق. ہمارے یہاں اتنا تیل ہے کہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. ہم یہاں اس کو ٹیپ کرتے. 40-45 سال سے تم چنے بیچ رہے تھے یہاں پہ, کیا کر رہے تھے؟ یہ تو خود منافع خور ہیں. یہ آئل کمپنیاں کس کی ہیں؟ یہ آئی پی پیز کس کے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو ہمارے ساتھ. بربادی دنیا کی کیا ہوئی؟ کانگریس اور جو پریزیڈنسی ہے وہ یہودیوں نے خرید رکھی ہے. 80% امریکن اس جنگ کے خلاف ہے, اور اب اس نے چرچ کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. اس کو مذہبی ڈائمینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو شخصی حکومتیں ہیں جو مڈل ایسٹ کے محنت کشوں کے تیل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اور یہودیوں کا ایک ہی مذہب ہے, پیسہ. اب پیسے والوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین, ایران, اسرائیل اور امریکہ جنگ کے دوران پاکستان پر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے, اور کیا ایران, اسرائیل, امریکہ کا اسی طرح مقابلہ کرتا رہے گا, اور اس کے بعد کیا ایران نے اب تک ایٹمی تجربات کر لیے ہیں, اور پاکستان میں تیل اور گیس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. کیا پاکستان میں تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ سکتی ہیں؟ اس کے کیا جو حالات نکلیں گے, کیا معاملات ہیں, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینکر جناب سعید قاضی صاحب. ان سے جانتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں کہ ایران, امریکہ, اسرائیل جنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, اس وقت پوری دنیا جو ہے ایک دفعہ وہ انپرڈکٹیبل سچویشن ہو چکی ہے, اور انبلیویبل کہ لوگ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا ہوگا, کہ کیونکہ پہلے بھی جنگ ہوئی جون کے اندر, اور تب بھی جو ہے وہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے. لیکن ابھی جو کہ خامنئی خود بھی کہہ کر گئے تھے کہ جو اب جنگ ہوگی وہ مشرق وسطیٰ کے سرکمسٹانسز کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گی. تو پھر یہ ایران کی جنگ نہیں ہوگی, بلکہ اس میں پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ آ جائے گا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا کس کو کیا فائدہ اور کیسے ہوگا, اور اس کا امپیکٹ پورے خطے پر کیسے پڑنے والا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے, اور اسی کویسچن سے آپ کا سارا تناظر آپ کے سامنے روشن ہو جائے گا. بالکل. ہم سپوز کرتے ہیں کہ آپ کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں. جی سر. یا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں. جی سر. مثال کے طور پر آپ کا آموں کا باغ ہے. تو آپ جب وہ آم آئیں گے تو آپ کہاں بیچیں گے ان کو؟ آگے ایکسپورٹ کریں گے لوگوں کو, مارکیٹ میں. بالکل. اب جو دنیا کی عام انڈسٹری ہے اس وقت, دنیا کا جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے وہ $2.63 ٹریلین ہے. ٹھیک ہے. 1 ٹریلین 1000 کا ہوتا ہے, یعنی 2600 ارب ڈالر سے زیادہ کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ کس کو؟ لاکہیڈ مارٹن کو ہوگا, یہ اسلحہ بنانے والی کمپنی ہے. بوئنگ کو ہوگا, یہ RTX کو ہوگا, یا اور 2-4 کمپنی ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال جو میں نے آپ سے پہلا پوچھا تھا کہ اب آپ نے آم بنایا ہے تو منڈی کو بیچنا ہے. بالکل. اب ان آمز کی منڈی کیا ہے؟ جنگ. بالکل. ورنہ تو یہ ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کدھر جائے گی؟ ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے اب آپ کو جنگ اب جو عام اسلحہ ہے اس کی شیلف لائف ہوتی ہے, اس کو شیلف لائف سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرنا ہے. بالکل ایسے. تو جنگیں تو ہماری ضرورت ہوگی, معاشی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک ہوگی. اب اس میں ایک اور پارٹی بھی ہوتی ہے جو انویسٹمنٹ کرتی ہے. مثلا لیبیا میں یہ گئے, لیبیا کے تیل پہ کس کا قبضہ ہوا؟ عراق کے تیل پہ کس کا قبضہ ہوا؟ اور امریکہ کو چھوڑ دیں. امریکہ ایلن مسک اور 15-20 بندے نے. جی بالکل.
جو وہاں کے سیٹ ہیں جی جی وہ ہے، وہ امریکہ ہے. بالکل بالکل باقی تیرے میرے ورگا امریکہ ہو، یہ جو ہمارا پاکستان ہے، جی بالکل یہاں کا امریکہ جو جہانگیر ترین کا امریکہ ہے، میاں نواز شریف کا ہے، زرداری صاحب کا امریکہ ہے. بالکل ساڈا کیڑا پاکستان گیا ہے؟ بالکل پاکستان تو انہوں نے ہے نا. بالکل ایسے. اچھا اب بات یہ ہے کہ بلکہ میں بیچ میں آپ کو تفنن طبع کے لیے ایک بات بتا دوں. جی سر. میں نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب وزیر تھے تو انہوں نے کہا 35 روپے انہوں نے قیمت بڑھائی پیٹرول کی اور کہا کہ الحمدللہ پاکستان بچ گیا. میں کہ حضور جس پاکستان کو میں جانتا ہوں اس کا تو برکس نکل گیا. یہ جو پاکستان بچ گیا ہے اسے میری ملاقات تو کروا دیں. بالکل. وہ تو سیٹھوں کا پاکستان ہے نا، وہ تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا پاکستان ہے. یہ تو میں نے ضمناً بات. اب آپ اس بات کو سمجھیں. جی سر. کہ وہاں کے ذرائع پیداوار پہ قبضہ کرنا ہے. اس میں بیچ میں مذہب کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں. اسے پہلے سیکولرزم بیچا، وہ نہیں چلا. انڈیا نے سیکولرزم بیچا نا، نہیں چلا. بالکل ایسے. آج وہاں فنڈامنٹلزم چل رہا ہے. فنڈامنٹلزم کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ امبانی، اڈانی. بالکل یہی کھڑے ہیں نا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. ان دکانداروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دکاندار میں یہ نہیں کہتا جو عام بیچارہ کریانے والا ہے، میں اس کو اور سے بڑی سینس میں. بالکل ایسے. پیسہ ان کا مذہب ہے، پیسہ ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جنرل کرنل میکگریگر نے کل میں سن رہا تھا، اس کا بڑا اچھا انالسٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ جو کانگریس اور جو پریزیڈنسی ہے وہ یہودیوں نے خرید رکھی ہے. 80% امریکن اس جنگ کے خلاف ہے، اور اب اس نے چرچ کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے، اس کو مذہبی ڈائمینشن دینے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل بالکل ایسے. اب دوسری بات اس کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے؟ جی. قطر کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ادھر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو شخصی حکومتیں ہیں جی جی جو مڈل ایسٹ کے محنت کشوں کے تیل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ان کا اور یہودیوں کا ایک ہی مذہب ہے، پیسہ. اب پیسے والوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے. آپس میں لڑ پڑے ہیں پیسے والے. دیکھیں نا، ابراہیم اکارڈ سعودی عربی کروانا چاہتا ہے. بالکل. وہ ان کے ساتھ اگر ان کو اپنے عوام کا خوف نہ ہو تو وہ کب کا ان سے اندر سے معاہدے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. وہ ہم نے بورڈ بھی بڑے اویزا دیکھے اور ان کے اکٹھے یہ چیزیں. اب خوف کیا ہے کہ اوپر سے یہ واردات کریں گے اگر، تو اب بحرین کا کانپ رہا ہوگا بیٹھ کے، بحرین کا امیر جو ہے، کیونکہ بحرین میں تو ایک انقلابی سچویشن ہے. آپ نے دیکھا کہ جن ملکوں میں ایران کے بام گر رہے تھے وہاں کے لوگ جشن منا رہے تھے یار. بالکل گر گئے تھے. واہ. یہ جو نفرت تھی. تو یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں سرمایہ داری نظام کے تحت یہ دو طبقے بن گئے، ایک حکمران اور ایک محکوم. ٹھیک ہے. اب حکمرانوں کی لڑائی ہو گئی ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں ایسے اور بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی مجھے کسی نے کہا یار جمہوریت بڑی خطرے میں ہو گئی ہے. جدوں اسٹیبلشمنٹ دی تو پارلیمنٹ یہ وزیر اعظم دی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہو گئی ہے. اور جب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہو اور کسی گول بوٹی پہ تمہاری لڑائی ہو جاتی ہے، مجھے کہتے ہو جمہوریت خطرے میں ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. میرا مطلب ہے ویسے تجھے ٹھیک ہو. یہ جو پچھلے دنوں میں ڈرامہ ہوا، یا وہ ووٹ کو عزت دو، فلاں کا کر دو، یہ اس کو باجوے کو اندر کر دو، یہ فیض حمید کو اندر کر دو، وہ کیا تھا؟ ہمیں حکومت میں اندر کر دو تو دوستی ہوگی نا، کھیل ختم ہو گیا. بالکل ایسے. تو یہ اقتدار، پیسے اور اثاثوں کی لڑائی ہے. اس کو پہلی طور پر اس کو مذہب میں انٹرپریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر جو معصوم افغانستان ہو، ایران ہو، ایون اسرائیل ہو، وہاں پہ جو بے گناہ بندے مر رہے ہیں اور ان کے قاتل کون ہیں؟ نتانیاہو اور ٹرمپ. دیٹ جائگینٹک ایڈیٹ جس کو تاریخ نے اچھال کے اوپر پھینک دیا، یہ جو جسے آپ ٹرمپ کہتے ہیں، یہ ان سب کے قاتل ہیں. ٹھیک. اب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ ان کی لڑائی ہے. لڑائی اب کیا ہے کہ سرمایہ داری نظام ایک بہت بڑے بحران میں ہے. وہ اتنے بڑے سرپلس نہیں کریٹ کر رہا. اور سرمایہ داری میں مسئلہ ہوتا ہے، منافع مسئلہ نہیں ہوتا، ریٹ آف پروفٹ. اس سال میں نے کروڑ کمایا اور اگلے سال میں نے کروڑ کمایا تو نہیں بھائی مجھے نقصان ہوا ہے، میں نے تو نہیں کمایا. بالکل. اب کیونکہ سرمایہ داری نظام کا بحران ہے اور قبضوں کی لڑائی ہے، یہ قبضوں کی لڑائی ہے. بالکل. اس کا کسی نظریات سے کوئی تعلق نہیں. پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاں پہ کہا جی وہ وہاں میں کیا تھا، تیل کے لیے کیوں. اچھا یہ جو جا کے ہمارے پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ نوبیل پرائز آپ کو دے دیتے. جی بالکل، اس پہ بھی بات آپ کہیں گے. ہاں جی.
اور سر ابھی تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلے ہم اپنے بیان کی تردید کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم ایسا ابھی تو مجال ہے، اور جرت ہے آئی ایم ایف کی ایک 200-300 ملین کی ٹرانچ پہ. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں اور روف کلاس ایک پروگرام کر رہے تھے اور لائیو جا رہا تھا، مارننگ شو تھا، بڑا ہٹ تھا. تو جہانگیر ترین کے حوالے سے ہم کوئی بات کر رہے تھے. تو مجھے بریک میں فون آیا، میں پروگرام کا کانٹینٹ ہیڈ تھا، مجھے فون آیا اس کا پروگرام کے دوران. لوف کلاس صاحب میرا جو کو ہوسٹ تھا، کہنا یار وہ غالباً سلمان شہباز صاحب تھے یا کوئی، وہ شو پہ آ کے اپنا موقف دینا چاہتے. ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ لے لیں ان کو. انہوں نے آ کے بات کی، جہانگیر ترین غلط ہے، میں صحیح ہوں، وہ چینی اس نے کھا لی، میں کھا لی. میرا تو اس بات میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں آپ. سلمان صاحب ہی تھے غالباً، یا کوئی ان کے کزن ہوں گے، میں نام بھول رہا ہوں تو میں اس کی معافی. ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ کے طبقے نے 2 معیشتیں چلائیں. جی، ایک آپ کی نجی معیشت تھی، ایک پاکستان کی معیشت تھی. بالکل. میں جب آپ کی معیشت دیکھتا ہوں تو مجھے بل گیٹ پہ شرم آتی ہے کہ وہ کتنا نالائق آدمی ہے، ماشاءاللہ اتنی ترقیاں. میری معیشت کا برکس کیوں نکل گیا؟ یہ کیا مخمسہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی اکنامک کنڈیشن میں جو عام آدمی کی معیشت آپ سرکار میں بیٹھ کے چلا رہے تھے اس میں ہم دھکے کھا رہے ہیں اور آپ بل گیٹ ہیں. بالکل ایسے. تو لوگ کہتے ہیں نا ملک بہت نازک دور سے گزرا ہے. میں کہ کیوں ہے؟ میاں نواز شریف صاحب بینکرپسی فائل کر رہے ہیں، انہوں کا کاروبار خراب ہو گیا. کیوں ہے؟ زرداری صاحب کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یار کل شام کی روٹی نہیں انہوں نے کول ملک. وہ میں نے جس طرح پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو، جی سر، وہ میں ٹی وی پہ لائیو بیٹھا ہوا تو اپنا الیکشن میں کمیشن میں میرا دوست ہے قاہرہ، بڑا اچھا دوست ہے میرے، قمر زمان قاہرہ صاحب. تو آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کیا مشکل فیصلے؟ یہ کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے. میں کہ سر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا گرامر کا مسئلہ ہے. میری جیب سے پیسہ نکالنا ہے ریاست نے اور معیشت، تو یہ تو آسان فیصلہ ہے. اگر آپ اپنے طبقے کو ٹیکس لگائیں گے تو وہ مشکل فیصلہ ہوگا. آپ صرف آپ کریں، آپ کا ہم روک نہیں سکتے، ہمیں آپ کچل دیں جو بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ اس پرانے شرط، لیکن کم از کم زبان تو ٹھیک بولے نا کہ آپ ہمیں کچھ آسان فیصلے کرنے ہیں. کیونکہ آسان فیصلہ تو یہ ہوگا، یہ جو آپ کیمرہ مین بھائی ہے، جب اس کی کل پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو وہ کہیں گے مشکل فیصلہ. ہمارے تسی گئے، تمہارا پیٹرول تو ہم ڈرواتے ہیں، تمہارے بجلی کا بل تو ہم دیتے ہیں. بالکل سر بالکل. اگر آپ نے پیٹرول کی بات کر دی تو یہاں پر سوال یہ کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ گیس اور پیٹرول کے بحران کا خدشہ ہے، اور ایک پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے کہ پالیسی یہ کہ آفس ورکنگ بند ہوگی، گھر میں بیٹھ کر کام کرے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی پابندی ہوگی. یہ ایک پلاننگ چل رہی، اور پھر اس کو ہفتہ وار جو ہے نا پرائسز کو لے کے آ رہے ہیں، اور منافع خوروں کو وہ کہتے ہیں ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہے نا، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پالیسی بنائی جا رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی نئے ہربنس کے بند ہونے کی وجہ سے یہ معاملات سامنے آ رہی ہیں، یا پہلے سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ چاند چڑھتا نہیں لیکن اس سے پہلے ہی وہ انہوں نے پروپیگنڈا ہو جاتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ اس کے امپیکٹ پڑنے سٹارٹ ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہی کہ ہم منافع خوروں کو منافع نہیں بنانے دیں گے. بالکل. یہ لائٹ جل رہی ہے نا، یہ ہم نے 20-22 ہزار میگا واٹ ہم جلاتے ہیں اور منافع خور ہم سے تقریباً 40-45 ہزار کا منافع لیتے ہیں. یہ تو خود منافع خور ہیں. ان کے یہ آئل کمپنیاں کس کی ہیں؟ یہ آئی پی پیز کس کے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو ہمارے ساتھ. بربادی دنیا کی کیا ہوئی؟ بربادی تب ہوئی کہ جب کاروبار اور ریاستی طاقت مل گئی. جب ریاست کی طاقت اور کاروبار ایک ہو جائے. افلاطون نے کہا تھا بالکل، کہ کبھی تاجر اور دکاندار کو، پچھلی دفعہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ ان کو، تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے پرافٹ کو ختم کریں گے؟ آپ کی تو وجہ ایگزسٹنس پرافٹ ہے، 2 نمبر پرافٹ. یہ کیسے کریں؟ کچھ نہیں ہاں ہوگا. سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں ادھر ریڈ سی سے آ جائے تیل، 26 سے 27 دن کا ہمارے پاس تیل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کریں گے، لیکن یہ کہ اٹ از ویری ڈینجرس. اگر یہاں کلیپس ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، تو ہم نے اس طرح کا کلیپس پہلے ہم نے سری لنکا میں دیکھا تھا. 6-6 7-7 10-10 15-15 میل لمبی لائنیں گاڑیوں کی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا یہ کتنے نالائق ہیں. ہمارے یہاں اتنا تیل ہے کہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں تھی. ہم یہاں اس کو ٹیپ کرتے. 40-45 سال سے تم چنے بیچ رہے تھے یہاں پہ، کیا کر رہے تھے؟ مطلب یہاں پہ اگر جو امریکن جیولوجیکل سروے میں دیکھو تو پاکستان
محدود چند منرل رچ ملکوں میں آتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں. بس یہ جو پلینز آف پنجاب جسے کہتے ہیں, یہ جیسے جب آپ اسلام آباد سے نیچے اترتے ہیں تو آگے پلینز آف پنجاب شروع ہوتے ہیں نا. 47 سے پہلے پورے سب کانٹیننٹ کا 40% غلہ یہاں سے پیدا ہوتا تھا. شرم سے ڈوب کے مر جائیں. 10 سے 14 بلین ڈالر کی ہم غذا امپورٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم زرعی ملک ہیں. نلائک نے یار اے تو کہنے دیو نا سانو. یہ اتنے نالائق ہیں. اینڈ دے ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول. دنیا کا سب سے خوبصورت ملک جس میں 4-5 موسم ہیں, دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں, میدان ہیں, پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, اس کو ایک معاشی ویسٹ لینڈ میں چینج کر کے رکھ دیا, ایک معاشی ویرانے میں تبدیل کر کے رکھ دیا. بالکل. ایک تو بات یہ دیکھو نا کہ تیل آپ ہمیں خود سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسے ہی. مگر اب کیا ہوگا؟ یہاں کرائسس ہوگا اور رولا بن جائے گا. رولے 2 بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ انریسٹ ہوا ہے جو آیت اللہ خمینائی کی شہادت کے بعد. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے ایران کے بعد سب سے زیادہ بندے یہاں شہید ہوئے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ڈینجرس کام ہو رہا ہے. اور دوسری یہ کہ اب یہ کسی جوگے نہیں ہے. اب میں نے سنا ہے کہ یہ پالیسی شفٹ کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پالیسی کیا پالیسی شفٹ کرنی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی رجیم چینج ہونے والا ہے کوئی پاکستان میں؟ ہاں, کوئی بڑے جو ہیں ان کی آپس میں, آپ کہتے ہیں نا گول بوٹی کو دے کے پھر اپنے مفادات کے لیے دیکھو نا, فیصلے بدل لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سکھی ہے شریف فیملی کے ساتھ اور زرداری فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور زرداری فیملی اور وہ سکھی ہیں ان کے ساتھ. لیکن نیچے سے رگ نکل رہی ہے, پاؤں کے نیچے سے آپ کی رگ نکل رہی ہے. بالکل. اور اس میں جب ایکس فیکٹر ان ہوگا, عمران خان کی تو ایک بانجھ نظریہ ہے. اس کے پاس طاقت بھی تھی, اس کے پاس ووٹ بھی تھے, مگر اس کے پاس نظریہ نہیں تھا, پروگرام نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ میسج کو موبلائز نہیں کر سکا. اور یہ تقریباً پوری دنیا میں ہمیں یہی سچویشن نظر آتی ہے. اس لیے جتنی تحریکیں بن رہی ہیں وہ لیڈر لیس ہیں. کوئی پارٹی لیڈروں کو لیڈ نہیں کر رہی. تو یہاں پہ اس طرح کی موجود ہیں اشارے, کیونکہ جتنا اگر یہ پیٹرول کا بوجھ آتا ہے, دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے ایک کولڈرن, ایک دیگ پانی کی بھر کے اس کے نیچے آگ جلا رکھی ہے, ایک نقطے پہ آ کے پھٹ جائے گا. اسی طرح سماج کی کیفیت ہوتی ہے. آپ نیچے آپ نے آگ جلا رکھی ہے, سہ رہے ہیں, اپنی بچتے قرضے لے لو, ادھر سے بندہ آئے گا آپ کے پاس, یار مجھے رمضان کا وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے یار اب تو گھر میں عافیت نہیں ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں اس سے پہلے ٹھیک کر لو, کیونکہ خدا نخواستہ جو کلیپس ہے اللہ نہ کرے ہو تو, لیکن یہ تو پوری کوشش کریں ہو, ہمارے حکمران تو پوری کوشش کریں. دیکھو 15-20 ارب ڈالر کی تم سبسڈی دے دیتے ہو اشرافیہ کو. ایک جج صاحب ریٹائر ہوتے ہیں, ان کی 80% ان کی پینشن ہے. بالکل. نیچے کہتے ہیں ہم سارے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں. یعنی اوپر دیکھیں جن سے ان کو کام ہے, جن سے ان کے مفادات وابستہ ہیں, ان کی پکس اور تنخواہیں دیکھیں. اب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں سے جتنے بندے ریٹائر ہوئیں گے ہم نویں نہیں رکھیں گے, تو ایسی نلبار کٹ دیں گے. اس نے کہا تھا نا, اپنا میرا دوست ہی ہے, وزیر تھا جو عمران خان کے دور میں, کیا نام تھا اس کا یار, چودھری صاحب جیلم والے, وہ سائنس کے وزیر بھی تھے. انہوں نے کہا جی وہ نوکری دینا ریاست کا کام نہیں ہے. میں کہا یار ہم نے تو نوکری دے رکھی ہے, پی ایم کی تنخواہ میں دیتا ہوں, میرے ٹیکس سے جاتی ہے, پوری ریاست کی تنخواہ میں دیتا ہوں, تمہاری گاڑی کے پیٹرول میں ڈلواتا ہوں, تمہاری بجلی کا بل میں دیتا ہوں, تو تینوں میں بٹھایا کا دے لیے, تینوں کا دے لی بٹھایا سی, تینوں کٹیاں نکلو یار, تسی کس کم لیے ہو. آپ ٹریلینز آف ڈالر روپیز کا ہم سے ٹیکس لیتے ہیں. ماچس کی ڈبیا پہ 18% ٹیکس ہے, اس موبائل پہ میں نے 2.5 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا ہے یا آپ نے دیا ہے. تو بھائی تسی ہم نے نوکریاں, تانوں نوکریاں دے رکھی ہیں اس غریب آدمی نے, تھوڑا کام ہے نہیں ہے. سو یہاں پہ بنیادی طور پر ایک نظریہ یہاں پہ عمران خان مار کھا گیا. اگر اس بات پہ میں جب ان سے ملا تھا تو میں نے یہی بات کی تھی بنی گالا میں. میں کہا خان صاحب لوگ دیکھو نا, وہ جو 68 کی موومنٹ بنی تھی, روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے یار انسان. بالکل. اچھا خان صاحب, یہاں پر یہ بتائیے گا کہ اگر آج کے اس موجودہ حالات کے اندر عمران خان کی حکومت ہوتی تو آپ کیا سمجھتی ہیں تب پاکستان ایران کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوتا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں اس بات کے 2 پہلو ہیں. عمران خان زیادہ انڈیپینڈنٹ پالیسی لیتا, ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے اندر بھی وہ اسی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے بالکل. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے عام آدمی کی زندگی بدل سکتا تھا تو نہیں. ٹھیک ہے, اس کے پاس نظریہ نہیں تھا, وہ اسی نظریے کا آدمی. وہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ سمجھتا ہے یار سسٹم ٹھیک ہے, یہ چلانے والے غلط نہیں, یہ گاڑی کا میں انجن چینج کر کے نیا فلٹر لگا کے, تو یہ بیسیکلی سرمایہ
ہم سرمایہ داری کے بحران کے عید میں ہیں، کوئی مانے نہ مانے، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ سرمایہ داری کا بحران ہے، سسٹم کا بحران ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ میں 1902 کی بنی ہوئی گاڑی جڑی ہے جو چلتی نہیں ہے، جس کا انجن رسی اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، ہاں، لیکن وہ پرسنلی اتنا کرپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ذاتی طور پر دیکھو نا 2-2.5 بلین پاؤنڈ وہ پیسے اپنی بیوی کو دے کے آ گیا، بالکل، تو وہ 2-4 اٹھانی چوانی کی تو نہیں کرے گا، لیکن اس کا نظریہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں کی زندگیاں بدل سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بات تو کر دی 27-28 دن کا ہمارے پاس آئل ہے، تو اگر یہ معاملات اسی طرح بگڑتے رہتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھو میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا، ٹھیک ابھی بھی 30-35% جو ہمارے امپورٹ کے پیسے ہیں وہ پٹرول میں جاتے ہیں، اور اشیاء خوردنی اور پھر ہماری جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کا خام مال باہر سے آتا ہے، اب خام مال اور مہنگا ہو جائے گا، ایکسپورٹ ہماری گریں گی۔ ایکسپورٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اتنے نالائق ہے گنے کہ یہ ناڑے اور بنانے کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی فیکٹری لگائی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ایڈوانس ہیں، کوئی شیمپو اپنا نہیں وہ بنا شیمپو بھی وہ اپنا پرانے لاہور جالی بنا کے سن ویچ دیندے نے، چنگا ہے، ذرا سستا لب جاندہ ہے لوگوں کو، برابر۔ آپ نے یہاں انڈسٹری تو لگائی کوئی نہیں، اور اب آپ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، اور یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا کاروبار کیا رہا ہے؟ گندم باہر بیچ دو، پھر گندم اندر لے آؤ، اس پہ کیکل، یہ جو آیا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا بڑا خوبصورت الیکشن کروا کے گیا ہے، ایک کاکڑ، اس کا یہ کیا تھا گندم کا سکینڈل، وہ اپنی خدمت کا معاوضہ لے کے گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بتائے نا وہاں پہ حنیف عباسی صاحب سے جو اس کا مکالمہ ہوا، اور حنیف عباسی صاحب نے جب کہا اس کو کہ بھائی وہ گندم کا کیا تم نے، تو اس نے کہا وہ تم چپ کرو، فارم 47، یہ مکالمہ ہوا تھا نا، یہ باقاعدہ پاکستانی پریس میں رپورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پتہ نہیں آپ سوال کیا کر رہے کدھر نکل گئے؟ سر سوال خیر چلتے ہیں، پاکستان کا تو ہم نے کر لیا، اب اس کے بعد مجتبیٰ خامنئی جو ہیں اس کو رہبر معظم وہ قابل قبول نہیں ہے ٹرمپ کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خامنئی سپریم لیڈر کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی یا کوئی اور آپ کے اکارڈنگ کون ہو سکتا ہے جو ان کا رہبر اعلیٰ؟ میرے خیال ابھی تو میں خبر دیکھ رہا تھا شاید انہی کا نام آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ امریکہ کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھو اٹس ناٹ اباؤٹ دی پرسن کا ویژن ہوتا ہے، انہوں نے جو کام ڈالا ہے نا ایران نے، وہ یہ ڈالا ہے کہ انہوں نے ایک لوز سٹرکچر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اندر شہر بسا دیے ہیں زمین کے اندر، اللہ جانے سینکڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے نکلتے ہیں ان کے میزائل، اور ان کو آرڈرز دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کا رابطہ منقطع بھی ہو جائے، جو کمانڈر بیٹھ کے وہاں سے وہ چلا رہا ہے اس کے پاس پلان موجود ہے، اوکے، ٹھیک ہے، اسے انہوں نے اس کا ایک موزیک، اس کا کیا نام ہے، موزیک سٹرکچر، یا اس کو کچھ انگریزی میں نام بھی رکھا، انہوں نے کیا کہ تسی اپنا کام کرتے رہنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات جو ہے کہ آپ نے پورے 40 بندے اڑا دیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اڑا دیا، دکھ ہوا، زیادتی ہوئی، لوگ شہید ہوئے، لیکن جو اس کی کیپیبلٹی ہے ٹو اسٹرائک بیک وہ تو ختم نہیں ہوئی، اسٹرائک تو کر رہا ہے۔ اب دیکھو نا، موٹی موٹی میں باتیں بتاتا ہوں، کوئی سفارت خانہ نہیں چھڈیا انہیں، کوئی بیس نہیں چھڈی اس نے، آذربائیجان کی بیس اڑا دی، سب سے بڑا اس نے جو بحرین میں غالباً اڑایا، جو ان کا وہ تھا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا، جو 5000 کلومیٹر دور سے یا میل دور سے، اس کو اڑا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایران نے ایک اور میسج دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بیسز ہیں یہ سوچنے پہ عرب مجبور ہو گئے ہیں، یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں یا سر کٹ پوان لے آئے ہیں، اور یو اے نے تو کہہ بھی دیا کہ ہماری فضائی حدود نہ استعمال کریں، ہاں اب کہہ دیا نا، ورنہ اس وقت تو وہ اسرائیل اور یو اے ای ہینڈ ان گلو تھے، بالکل، مطلب ہے کہ اسرائیل کے بعد دوسری جو اس کی یہاں پہ دوست تھا وہ تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا مذہب کیا ہے ان کا، پیسہ، ٹھیک۔ تو اب کیا ہے، اب اس نے ایران نے سارا الٹا دیا۔ دوسری کیا ہوئی کہ آیت اللہ خمینائی کی شہادت کے بعد پورا عالم اسلام اور باقی جو مذہب کے فرقہ اچھے لوگ وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے، نہیں فرقوں کو تو چھوڑو، جی ایون 80% لوگ جو ہیں ڈس اپروو کر رہے ہیں ٹرمپ کو امریکہ میں، بالکل ایسے۔ اسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یروشلم میں اور وہاں جو ہے لوگ جو ہے نتان یاہو کے خلاف باہر نکل رہے ہوں گے، ابھی سر نکلنا شروع ہو گئے، آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور نتان یاہو آپ کو پتہ ہے مطلوب ہے، وہ مشتبہ ہے اپنے ملک میں بھی، اگر وہ اس وقت پرائم منسٹر کی سیٹ سے اٹھے اور اس کی ختم ہو جائے جو اسے وہ امپیونٹی ملی ہوئی ہے، تو وہ شامل تفتیش ہونا اس نے،
وہ رشوت لیتا رہا ہے، وہ تحفے لے کے واردات کرتا رہا ہے. اور آج کل حکمرانوں کا یہی دھندا ہے ویسے ہر جگہ. یہی دھندا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک تو بات کی کہ ایران نے بڑی بہترین اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اور ان کو آرڈر ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہمارا رابطہ منقطع ہو بھی جاتا آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. لیکن یہاں پر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایران کی انٹیلیجنس اتنی ناکام تھی کہ اگر وہاں سے اٹلی کہہ رہا ہے، برطانیہ کہہ رہا ہے، باقی دیگر ممالک کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ تقریباً 12 گھنٹے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا وہاں سے نکل آئے، اس کے باوجود وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو نہیں بچا سکے؟ نہیں، اس میں یہ خمینائی کا فیصلہ تھا. کیا مطلب، کیسے آپ کہتے ہیں؟ یہ ابھی جو خبریں آئی ہیں، خمینائی نے کہا تھا میں یہیں بیٹھوں گا. انہوں نے خود کہا تھا میں نے بیٹھنا ہے. ہاں، وہ بنکر میں جانے کو تیار نہیں تھا. ایز اف اب باتیں بہت لوگوں نے کی ہیں. ہی واز ریڈی ٹو لے ڈاؤن ہز لائف. 84 سال کا آدمی تھا. لیکن مجھے ایک بات بڑی تو کہ اس میں ان کی نواسی بھی گئی، ان کا داماد بھی گیا. لیکن یہ کہ وہ ایک مذہب اور فیتھ اپنی اس کا ایک طلسم ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کہ اس نے ایک تو وہ تیاری کر کے گئے تھے. انہوں نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا وہ ان پلیس ہے. اور ایک بات سمجھیں، ان کی شہادت ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا اس میں خوش نہیں ہو سکتے، مگر ان کو ہٹانے سے پورے عالم اسلام کو امریکہ نے اپنے خلاف یکجا کر لیا. بالکل ٹھیک. عمران خان نے بھی ایک بات کہی ہے، مجھے نہیں کی، میرا دوست ہے سمیع ابراہیم، میں تو نہیں ہوں، اس نے یہ بات کی تھی. وہ بھی کہتا ہے کہ یار مجھے بھی شاید قربانی دینی پڑ جائے. یہ بات مجھے سمیع نے خود بتائی کہ شاید یہاں کی سسٹم میری مطلب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے بعض لیڈروں میں، کیونکہ ظاہر جب اب تاریخ اچھال کے آپ کو اتنا اونچا پھینک دیتی ہے تو پھر وہاں پہ لوگوں کو زندگیاں بھی دینی پڑتی ہیں. مجھے نہیں پتا، میں تو کوٹ کر رہا ہوں ان کو، مگر مجھے آیت اللہ خمینائی کا لگتا ہے کہ وہ ہی واز ریڈی ٹو لے ڈاؤن ہز لائف. اور اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں دلی میں مظاہرہ ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا سر، یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے آئی کا استعمال کیا گیا اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے، اور وہ کیمروں کو بھی ہیک کیا گیا اس کے مطابق، اور گزشتہ 6 ماہ سے ان کی نقل و حرکت کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک پلان تیار کیا ہوا تھا اور پھر رات کو حملہ ہونا تھا، اور ایرانی بھی اسی لیے تیار تھے کہ حملہ رات کو ہوگا، لیکن وہ حملہ جو ہے وہ دن میں ہوا ہے. دیکھیں، ٹیکنالوجیکلی تو امریکہ کی ایڈوانسمنٹ اور اس کی ساری ایڈوانسمنٹ اسرائیل کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم میچ نہیں ہے. لیکن اس میں 2-3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایران کی جنگ نے پورا پیراڈائم جنگ کا بدل دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جنگ میں مجھے آنے والے دنوں کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں کرتے. ایک میں نے ایئر مارشل صاحب سے کہا، انہوں نے ایگری نہیں کیا. بعض لوگ ایگری کرتے ہیں. اب ان مینڈ وہیکلز اور روبوٹس کی لڑائی ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں، اس کے پاس کوئی تھوڑی بہت فوج ہے، اچھی فوج ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے، مگر بات تو میزائلوں سے ہو رہی ہے. میزائل ہی تو کوئی بندہ نہیں بیٹھے. اور جو کاماکازی بورڈس ہیں، جو کل پرسوں انہوں نے آج کی بات ہے غالباً ماری ہیں، انہوں نے ان کے آئل ٹینکر بھی ماری ہیں. جی جی. کاماکازی بورڈ سمجھتے ہیں نا، کاماکازی جاپانی لفظ ہے. یہ خودکش جو فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ کیا کرتے تھے، جاپانی جو جہاز چلا رہے ہوتے تھے وہ بحری جہاز کی چمنی میں اپنے جہاز مار دیتے، انہیں کاماکازی کہتے تھے. کاماکازی جاپانی میں خودکشی کو کہتے ہیں، تو وہ خودکش کو کہتے ہیں. تو ان کے پاس خودکش کشتیاں ہیں. اب وہ ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ابھی کچھ نہیں پتا. اب دیکھیں نا، آپ نے شاید یہ چیز سب سے دلچسپ بات ہے، وہ کیا ہے، یہ جرمٹ بیچتے ہیں ایک ڈرونز کا جو بڑے سستے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب ان کا جو ڈیفینس سسٹم ہے جو $4 ملین کا یا $10 ملین کا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جرمٹ جاتا ہے اور اس میں 1-2 یہ ہائپر سونک ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، سسٹم کنفیوز ہو جاتا ہے. اوکے. یہ تل ابیب میں بڑی تباہی ہوئی ہے. بالکل سر، چھوٹی تباہی نہیں ہوئی. بالکل بہت زیادہ. وہ جو ایک انوینسیبلٹی کا تصور تھا نا کہ یہ ہمارا آئرن ڈوم ہے، یہ ڈیوڈ سلنگ ہے، یا یہ کچھ نہیں تھا. وہ گھس گئے اندر. بالکل. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سامان ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آپ نے بڑی ایک نا پوائنٹ جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے 10 سے 12 وہ ڈرونز بھیجتے ہیں، پھر اس میں وہ اپنے میزائل بھیج دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ یار وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس دیکھیں، ان کے پاس 5-6 ماخ جیسے کہتے ہیں، جی، یعنی آواز کی رفتار سے 5-6 گنا زیادہ. ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جسے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ انٹرنیشنل جو یعنی ماہرین ہیں اسلحے کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی اگر وہ جو ابراہم لنکن واپس لے کے گئے ہیں،
اس کی کیا وجہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ڈیمیج بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس پہ اگر آپ Mark 5 Mark 6 چلا دیتے ہیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو وہ جس دن ڈوبا اس دن امریکہ ڈوب جائے گا، کیونکہ ساری اس کی پریسٹیج ختم ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے بڑی جلدی امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے. مظاہرے شروع ہو گئے ہیں لیکن زیادہ شدت میں آئیں گے. تو ٹرمپ کا رجیم چینج بھی وہاں کا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ رجیم ادھر چینج کرنے آیا، اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، اپنی بھی بڑی لائکلیہڈ ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایران کا ایک بحری جہاز کہا جاتا ہے آپ دوست کے ذریعے نا، وہ اس کو تو میں اور بھارت کا اس میں ہے کوئی منافقہ نہ رویہ؟ بھارت کیا اس نے کر رہا ہے، بھارت بھی ایک مطلب چاولیا ملک ہے باقی بہت سارے ملکوں کی طرح. کوئی انڈیپینڈنس تو حالانکہ اس کے پاس اچھی $3-4 ٹریلین کی اکانومی ہے. ہم سے جوتے کھا کے گئے کچھ دن پہلے. بالکل کوئی جنگ کی ضرورت تھی ہمارے ساتھ کرنے کی؟ نہیں تھی. ہم نے کون سا کیتا سی؟ ہم تو خود مرے ہوئے ہیں، یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں روز، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے فوجی مر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مل کے بیٹھو، مل کے لڑتے ہیں ان کے ساتھ. تو وہ اب چونکہ مودی کی ساری دکان ہی جو ہے وہ اینٹی پاکستان چلتی ہے، تو یہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بےغیرتی کی ہے. بڑا میں چھوٹا لفظ استعمال کروں کہ وہ جہاز مہمان تھا انڈیا کا، وہ ان کی جائنٹ ایکسرسائز ہو رہی تھی. ادھر کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہوتا تو وہ اسے کہتا کہ بھئی یہ تمہارے انٹرسٹ ہیں. ایک دفعہ اچھی کام بھی کی ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ اس کو فرسک کیا تھا، اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا تھا انہوں نے، شاہ رخ خان کو. تب گورنمنٹ کس کی تھی مجھے یہ نہیں پتا، تو روک لیا انہوں نے، اس کو بےعزت کی. مطلب تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی بندہ آئے گا انڈیا میں اس کو ہم روک لیں گے، اس کی تلاشی لیں گے، مطمئن ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو واپس بھیج دیں گے. اچھی بات ہے نا یار، کوئی غیرت تک کھا لو. بالکل ہے، روٹی کھانی حرام ہی کھانا ہے یار، کبھی غیرت بھی کھا لو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، انڈیا نے باقاعدہ معافی مانگی کہ جی ہم آئندہ یہ ہم سے غلطی ہوگی. تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انڈیا کی جو اچھی آوازیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ، اور وہ دیکھو یار، کوئی لگتا ہے کہ تمہیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھے ہے، اس طرح لگتا ہے کہ کوئی چھپا ڈوگر بیٹھے ہے. بالکل، مطلب ایک غنڈے کی شکل بن گئی ہے. بالکل. اس نظام کی بربادی اور موت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامتیں کون ہوتی ہیں؟ رول ماڈل ہوتے ہیں نا. رول ماڈل، بالکل. تو تمہارا رول ماڈل یہ جائیگنٹک ایڈیٹ یہ ہے جو جسے ٹرمپ کہتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی طرح بہیو کر رہا ہے جی ایتھے نہیں ہوتا. اور آج قبضے دی لڑائی ہوئی ہے تو جی وہ فلانا کی ساڈا دوست بیچارہ ماریا گیا سی، کی نا سی وہ سعید، تو قبضے دی لڑائی بنا دی ہے. آج سرمایہ داری اس مقام پہ پہنچ چکی ہے، اتنا بیمار نظام ہے کہ اس کے اندر سے بربادی، بموں، موت کے علاوہ کچھ نکل نہیں پا رہا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تاریخ میں عوام جین زی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ اس نظام سے بیزاری کری ہے، مگر سیاست میں آپ کو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ اوے اس کو 2-4 بندے چھوڑ دیں. ایک وہ برطانیہ میں ہے، زارا سلطانہ ہے، یا کچھ اور لوگ ہیں. تو بیسیکلی ایک بیمار نظام کی یہ علامتیں ہیں، اور یہ جب تک اوپر بیٹھے رہیں گے یہ گند ڈلا رہے گا. لیکن یہ بات میں کہہ دوں، اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں، میں تھوڑی سی بات بتاؤں. انہوں نے ویتنام پہ حملہ کیا. ہاں جی بالکل. ویتنام میں کس کی حکومت ہے؟ اسی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے جس کے خلاف لڑ رہے تھے. اس کا مطلب وہاں سے بھی آ رہے. بالکل. طالبان کے خلاف لڑے، طالبان وہاں سے بھی ہار کے گئے. عراق میں کیا فتح ملی ان کو؟ تو یہاں سے بھی یہ ہار کے جائیں گے. اچھا سر، ویتنام میں جب یہ انہوں نے حملہ کیا تھا حکومت، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ڈاکٹرائن کے مطابق جو ہے وہ واضح طور پر کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاول ڈاکٹرائن نے واضح کیا تھا کہ جس کے مطابق امریکہ جب بھی طاقت کا مظاہرہ کرے گا وہ اپنے سیاسی مقاصد کو واضح طور پر بیان کرے گا اور پہلے بتائے گا کہ یہاں سے ہمیں یہ خدشات ہیں، یہ معاملات ہیں. جبکہ ایران کے اور اس سے پہلے عراق میں بھی انہوں نے کہا، جب بش نے یہ کہا تھا کہ اکتوبر 2002 کے اندر کہ ہمیں وہاں پر جی، اور تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو نے ہی ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں پہ عراق جو ہے، عراق وہ ایٹمی بم بنانے جا رہا، اور انہوں نے حملہ کر دیا جب بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں نہیں ہے. ہاں جی وہاں پہ نہیں ہے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے، ایک تو یہ سوال ہے کہ ابھی بھی اس کو نیتن یاہو ہی سارا کچھ یہ تیار کروا رہا ہے ان سے اور سب کچھ، اور وہ ہنس بھی رہا ہے ان کے اوپر. اس سے سوال جب ہوا تو وہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر لے کے آ رہا ہے تو وہ ان کو یوٹیلائز کر رہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے اگر کوئی سیاسی مقاصد، کوئی ہمیں ٹارگٹ کا یہ معاملات، تو اس میں یہ کیا کہے گا؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ایران کے پاس تو انہوں نے تو پہلے وہ سرنڈر کر چکے تھے، وہ کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ضیاء الحق کا دور تھا. آپ کے لیے ہمارے جو صحیفے ہیں، ہماری مقدس کتاب ہیں، اور اس کے بعد جس کتاب کا ہم سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں
وہ آئین ہوتا ہے. ہوں، مجھے یاد ہے اور میں نے دیکھا ہے جنرل ضیاء الحق کی یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی تو اس نے کہا تھا یہ ریگ چیتھرا حکمرانوں کے ہاتھ میں قانون ایک ہتھیار ہوتا ہے. یہ ساڑھے تھوڑے واسطے آتا ہے ای نہ کرنا وہ نہ کرنا پھڑے جاؤ گے تسی چوری نہیں کرنی چوری صرف اسی کریں گے اور بڑے پیمانے دی کریں گے. یہ ہم پہ یہ حکمران طبقہ ہے ہم پہ حکمرانی کے لیے یہ قانون ڈاکٹرن قانون لا یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ اب ان کے میں اب پتہ نہیں مجھے میں کردار بدل کے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. تو ایک جگہ ہم ناشتہ کر رہے تھے تو بلا وجہ لوگ تعریف شروع کرتے ہیں مجھے امبیرس کر رہا تھا کائی صاحب دیکھیں آپ اتنا 35 سال سے نہ کوئی اپنے پلاٹ رہے. میں کہ یار کی لگے ہے. درمیان ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں جانتا وہ کون تھا. وہ کہتے ہیں وہ جو کہتا ہے کہ جی زیادہ نمازاں وہی پڑھتے ہیں جی زیادہ کرپشن. میں ذرا رات کا ذرا میرا دماغ الجھا ہوا تھا سویرے ناشتہ تھا. میں پوچھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا جی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے. میں کہا یار دوستو بات سنو میں آج اٹھتا ہوں یہاں پہ ایک حکمران ہے وہ بہت ہی کرپٹ ہے ہمیں سب پتہ ہے. تو میں ایک پتھر اٹھا کے اس کے گیٹ پہ مارتا ہوں. اوے تم جو کرپٹ. میں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میں کہ تو پولیس والا آئے گا ایک ڈی سی آئے گا. یہ اس نظام میں ہمارے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں میں کوئی اس میں اپنی رائے نہیں دے رہا. یہ کرپشن کے محافظ ہیں یا ہمارے سول سرونٹ ہیں. کرپشن کے محافظ ہیں. پہلے بھی آپ نے بتایا کہ یہ جس طرح کرپشن کرتے ہیں یہ اس کے محافظ ہیں نا. بالکل تو یہ جیلاں شیلاں تو ساڈے لیے بنیاں نے کہ یار بہت بول رہا چلو پھڑ لو انہوں پیکا لا دیو فلانا کر دو. تو اس لیے یہ جو آپ نے بات کی نا امریکہ ہو یا یہ حکمران ہو دیکھیں ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی کہ یار نوٹ ہو یا ہاتھ میں بندوق ہو بات ایک ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ نوٹ والے اور بندوق والے جو ہیں بھلے اسے کاٹ ہی دینا اگر تمہارے نہ چل سکے. نہیں ہم چلا دیں گے سر وہ تو یہ طاقت ہے اور ہم محکوم ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ محکوم جاگنا شروع ہو گئے ہیں. گلی جاگ رہی ہے. لوگوں کو شعور پڑ رہا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے. یہاں بیٹھ کے ہم بات کریں ہمیں پی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بڑا چینل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تبدیلی آئی. اچھا سر جی اب اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس میرے انالیسس کے مطابق جو ہے وہ اچھا ایک انفارمیشن بھی ہوگی آپ کا تجربہ بھی ہوگا تجزیہ بھی ہوگا کہ اب نا پاکستان کے اندر یہ بڑی باز گشت ہے کہ جو ایٹمی طاقت تھی نا ایٹمی بم بنایا ہمارے وزیر تعلیم نے کہا ہے جی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. سب کچھ کیا ہی انہوں نے. پہلے انہوں نے نام نواز شریف کا لکھا بعد میں انہوں نے لکھ دیا چھوٹا سا عبدالقدیر اور وہ بھی انہوں نے ٹیڑھا میڑھا کر کے لکھ دیا. یہ رانا اسکندر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اندر کی خبر ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان میں ایٹمی جب پاور بن رہے تھے ہم ایٹمی ہتھیار بن رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لانے والا کون تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کام کروانے والا کون تھا اور پھر مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے یہ معافی کیوں منگائی. یہ ساری اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیں کہ یہ ہمیں ایٹمی پاور اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. دیکھیں بھٹو نے شروع کیا ٹھیک ہے ضیاء الحق نے کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے. اب جب 90s میں یہ آ کے دھماکہ ہو گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس وقت اخبار میں تھا تو کلنٹن تھا غالباً اس نے $5 بلین کی ہمیں امداد کی تھی. ایک عمر ایوب کے والد ہیں غالباً وہ ہمارے وزیر خارجہ تھے نواز شریف صاحب کے. ٹھیک ہے. ان کا ایک انٹرویو پڑا ہوا آپ نیٹ پہ نکال لیجیے گا. ٹھیک ہے. میاں صاحب دھماکہ کرنے کے حق میں نہیں تھے بقول عمر ایوب کے والد کے گوہر ایوب. ہاں بالکل سر وہ وائرل بھی ہو رہا ہے. انہوں کا اسی نہیں کر رہا. فیصلہ GHQ میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کو اطلاع دی گئی تھی. ٹھیک ہے. کہ آ کے نا ذرا بٹن تے تسی بھی نال کھلو جو تصویر بنوا لو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا کوئی کردار نہیں تھا بس بٹن ہی دبانا تھا. ان کی گورنمنٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ہمارے نیوکلیر بم کی وہ تو وہی فنڈ کر رہے تھے نا جب جتنے ادوار میں رہے وہ ان کا کنٹریبیوشن تھا. بات یہ ہے کہ اصل تو ایکسپلور کرنا تھا. بالکل. وہ ایکسپلور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ بھائی انڈیا کے تھلے لگ جاؤں گے ہمیشہ اور فیصلہ ٹھیک تھا.
میں نے اس وقت بھی سپورٹ کیا. میں کہ اب لگایا، اب بنایا ہے تو پھوڑو، اور اس کا فائدہ ہی ہوا نا. دیکھو نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں امریکہ حملہ کرتا؟ بالکل جائے نا، وہ نکا جائے ٹیڈا جا پھرتا رہتا ہے. سر وہ کم جونگ آج کل تو اس کی میمز اتنی بنی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری کوئی اسرائیل میں کوئی میری طرف بم پھینک دے، مطلب میمز لوگ بنا اس رہے نے ہیں. کہا تھا امریکہ کو کہ میں تمہارا ایسٹ کوسٹ یا ویسٹ کوسٹ پتہ نہیں کون سا لگتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ڈیلیوری سسٹم ہے، آئی ایم کیپیبل آف ڈیلیورنگ این اٹامک بام. تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب بنفس نفیس سے ملنے گئے تھے، انہوں نے دورہ کیا تھا نارتھ کوریا کا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھ لیں، اب اصل سوال کیا ہے، اب مجتبی آئے ہیں یا کوئی بھی آیا ہے. وہ جو فتویٰ تھا نا آیت اللہ خمینائی کا کہ بام غیر اسلامی ہے، مجھے لگتا ہے یہ فتویٰ بدل جائے گا. اب سر یہاں پہ ہوا کیا ہے، جو معتدل لوگ تھے وہ سارے مار دیے انہوں نے. اب جو ایران میں لوگ آئے ہیں وہ معتدل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایران کو کہا گیا ہمارے ساتھ بات کرو، انہوں نے کہا ہم ایسی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات جنرل بخشی جو ہے انڈیا والا، بڑا رولا ہمارے خلاف بھی ڈالتا رہتا ہے، رولا جو ہے وہ مچھا والا، ہاں جی بالکل سر، اس نے کہا کہ یار یہ کتنے پاگل ہیں کہ جن لوگوں سے بات ہو سکتی تھی ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا. اب نئے لوگ آئے ہیں وہ، اور ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا یار ڈو اینڈ ڈائی، وی ول گو ڈاؤن فائٹنگ، ہم مرتے ہوئے نیچے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، تو لڑائی ہوئے گی. اب 9 کروڑ کی یہ ملک ہے، اس میں اندر گھسیڑو بھائی، بھیجو اپنی فوج، پھر حشر دیکھنا. تو اور فوج کا بھی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ امکان مسترد کر دیا، فوج نہیں بھیج رہے. نہیں پہلے تو کہا تھا میں بھیج رہا ہوں، پھر اب دوبارہ آگے ریسٹ آئی چیز. لیکن یہ کہ میں ابھی جو ایک خبر دیکھ رہا تھا ایک امریکی اینالسٹ کی، ابھی یہ باڈی بیگز جو ہیں جو امریکی فوجیوں کی اموات ہیں، یہ 6 بتا رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ 6 نہیں ہیں، کہیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ باڈی بیگز اترنے شروع ہوں گے امریکہ کی ایئرپورٹوں پہ، تو وہاں پہ تبدیلی آنی شروع ہوگی. اور جو نفرت کا ایک لاوا ابل رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو خبر بھی دے کے جاؤں. جی سر. پہلی دفعہ امریکی عوام میں اسرائیل کی ریاست کے خلاف اکثریت اس کے خلاف ہو گئی ہے. پہلی دفعہ. یہ میں نے آج ابھی آنے سے، آپ ادھر آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا سرویز، جس میں اب اکثریت یہ یقین کرتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کو پیسے نہیں دینے چاہیے، اسرائیل کا اسلحہ نہیں دینا چاہیے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. دنیا بدل رہی ہے ارسلان صاحب، دنیا ادھر بھی بدل رہی ہے ادھر بھی بدل رہی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ واٹر شیڈ ایونٹ ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جب 1940 میں کے لگ بھگ جب دوسری جنگ ہوئی تھی تو دنیا بدل گئی تھی. برطانیہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ نکے جزیرے میں رہ گیا اور امریکہ بازار بن گیا تھا. اب آپ ذرا غور کریں، چائنا ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، مال چائنا کے پاس ہے، بالکل امریکہ بادر ادھر سے فراغت ہو رہی ہے، اور پاکستان کے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہم چین کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کل ایک مارشل پلان تھا جو امریکہ نے کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، $60 بلین کی مدد سے امریکہ نے پیسے دیے تھے اور یورپ ری بلڈ ہوا تھا. اب یہ جو ادھر واحد ملک چائنا ہے جس کے پاس بہت سب سے بڑے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوگی پوسٹ جنگ. لوگ امریکہ کہیں گے بھائی جان گھر چلے جاؤ، تھینک یو ویری مچ، سن تھوڑے بیری بیڑے نہیں چاہیے. یہ بیری بیڑے جو دیکھے نا، ہر چیز اپنے الٹ میں بدلتی ہے. ڈائلیکٹکس کا اصول ہے کہ ہر چیز، مثال کے طور پہ آپ اتنے سے بیج لگاتے ہیں تو اوک بن جاتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں اوک کو اردو میں، بہت جو سب سے بڑا درخت ہوتا ہے، پھر بوڑ کا درخت، پھر وہ مرتا ہے، پھر وہ بیج میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو آج امریکہ کا یہ جتنا جو کاٹ کباڑ ہے نا دفاعی، یہ بجائے تحفظ کے موت دے رہا ہے. اچھا سر، اب ایران کے پیچھے چائنا کھڑا ہے اس ٹائم جنگ میں، کیا کوئی سیٹلائٹ میری یہ سینس ہے، دیکھیں اب میری سینس یہ ہے، یہ 3-4 جہاز جو گرے ہیں وہ اس کی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں گر سکتے تھے. یہ جو ہم نے رافیل گرائے تھے انے کرتے سن، ہاں جی، انہوں نے سمجھ نہیں لگتی کہ یعنی وہ حافظ جہاز بن جاتے ہیں. حافظ مذاق میں وہ پتہ نہیں ہوتا میں کہاں پہ ہوں. تو ان جہازوں کا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہٹ نہیں ہوئے، یہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور یہ گرنا شروع ہو گئے. جب نیچے آئے تو درمیان میں آ کے ان کو، اس کا مطلب کسی چیز نے ہٹ نہیں کیا ان کو. اٹ واز ناٹ فرینڈلی فائر، آئی بلیو اٹ واز ویری انفرینڈلی فائر. ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی ایک اور بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کر لیے ہیں اور ریسنٹ وہاں پہ کوئی زلزلے کی طرح جو ہے وہ زمین بھی کانپی ہے. یہ ہمیں خبر میں نے پوچھا ماہرین سے،
دیکھیں جنگ کے دوران دھماکہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اب تھوڑا سا بھی بریف ٹائم ملے گا جب ایران کو پوسٹ اگر یہ جنگ دیکھو یار کیسے چلاؤ گے جنگ، اسٹاک ایکسچینج گر گئے، پیٹرول بند ہو جاتا ہے، پوری دنیا بلبلا اٹھے گی، حکومتیں اڑ جائیں گی، لوگ ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے، عوام جو ہیں اب مجھے بتاؤ نا، مجھے روٹی نہیں مل رہی، میرے بچے کو روٹی نہیں ہے، میرا پیٹرول نہیں ہے، میری بجلی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے کیا دیکھا تھا وہ سری لنکا میں جی بالکل سر، وزیران یہ دڑکیاں لگتی ہیں دیکھیے، بالکل سر ایسے ہی ہے، پھر آپ نے دڑکی لگتی دیکھی تھی نیپال میں، انہوں نے کہا جی یہ فلانے وزیر صاحب جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو وہ کہتے تھے کہ کوٹا سسٹم کے تو اوپر، دے ہیو کریٹڈ اے ریولوشنری سچویشن، پوری دنیا میں ریولوشنری سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو ریولوشن کے لیے 3-4 ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ایک ہمارے استادوں نے کہا تھا کہ دیکھو جب ریولوشنری انرجی پیدا ہوتی ہے نا تو اس میں اگر پارٹی ہو، نظریات ہوں، جس طرح 1917 کا روس کا انقلاب، پارٹی ایک انجن کی طرح ہوتی ہے، جب سٹیم انجن میں جاتی ہے تو انجن چل پڑتا ہے، جی انجن نہ ہو تو وہ دنیا ایک تبدیل، دیکھیں میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں انتونیو گرامشی، یہ کمیونسٹ رہنما تھا اٹلی کا، اس کی اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک عہد مر رہا ہے اور ایک عہد جنم لینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ برتھ پینگز ہیں، جس طرح زچہ اور بچہ کے برتھ پینگز ہوتے ہیں نا جب ہم دنیا میں آتے ہیں، بالکل، تو یہ برتھ پینگز میں سے دنیا گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام اٹ از ڈن، یہ فارغ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سارے دانشور فارغ ہیں، ان کی ساری، آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یار وہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے آن ایئر یا نہیں کہنا چاہیے کہ یار وہ باتیں اچھی تھیں، چلا ہے نہیں چلا ہے، میں اس پہ پریشان نہیں ہوتا، ہاں بالکل، اس کی پتہ کیا وجہ ہے، ہاں جی، میں اب اٹھ کے یہاں پہ شرٹ اتار کے ناچنا شروع کر دوں 35 ملین تک ٹر جانا، تو ویسے 35 ملین تک جا بھی اسی طرح رہے آج کل، ہاں جی بالکل ایسے ہی جا بھی ایسے ہی رہا، بٹ وی شوڈ ٹاک سینس، بالکل، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ لفظ جو ہم بول رہے ہیں اگر ہمیں یقین ہے یہ سچ ہے تو کل یہی بکیں گے، یہی بکیں گے اور یہی بکنے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر جی، آپ نے کہا کہ ابھی جنگ کی صورتحال میں ایران ایسا نہیں کر سکتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دور میں ایران ایٹمی پاور بن سکتا ہے، ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے؟ ایران اگر اس وار کو سہ گیا تو وہ مڈل ایسٹ میں بالخصوص اور دنیا میں بھی ایک بڑا پلیئر کی طرح ایمرج کرے گا، ٹھیک ہے، بڑی بات، ٹھیک ہے، وہ اس میں ایمرج کرے گا کیونکہ اس نے وہ کام کر دیا ہے جو سوویت یونین سے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، آج ہم لافنگ سٹاک بن گئے، امریکہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے، بالکل ایسے، یہ بیس اڑا دی، یہ بیس اڑا دی، آذربائیجان والی بیس اڑا دی، فلانی بیس اڑا دی، وہ اڑا دیا، تو ایران اگلا جو مجھے دنیا لگ رہی ہے، ایران ہم تو ہیں ان حکمرانوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے ویسے، یہ تو واردات پاکستان میں، لیکن چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم سب سے قریب ہیں چائنا کے، تو اس ریکنسٹرکشن کے عمل میں ایک اچھی دنیا بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ ایک پاسبلٹی ہے، تباہی بھی ہو سکتی ہے، تباہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو بدقسمتی سے پاکستان جب آزاد ہوا تھا ہم روس کی بجائے امریکہ کے، حالانکہ انڈیا اگر خاموش تھا وہ کہیں بھی نہیں گیا، تو ہم نے جو ہے پلڑا ادھر ان کا تھام لیا، تو اس کے ابھی بھی رزلٹ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اتنی باتیں ہیں نا، میں ارسلان ابھی آپ کو بتاؤں، اگر آپ ایک ایلیکس وان ٹنزلمین کی کتاب ہے انڈین سمر، جی سر، وہ پڑھ لیں، اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ لکیریں کیسے ڈالی گئی، سب کچھ ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، مگر بات یہ ہے کہ یار آپ یہ مجھے دیکھیں، ایک بوت دیکھیں، ایک فرق دیکھیں، میں اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں پڑھتے ہیں آئی ٹی میں کہتا ہوں یار میرے فون کو 1 منٹ ٹھیک کر دینے ہیں، وہ کر بھی دیتے ہیں، بالکل، امریکہ کتنا ایڈوانس ملک ہے، تو اتنی ایڈوانس سوسائٹی کا حکمران کون ہے؟ ٹرمپ۔ اچھا اب آہستہ نام نہ لینا، آہستہ آہستہ سوچنا شروع کر دو، فلانا کیا یہ ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ کیا ایک انتہائی انٹیلیجنٹ قوم کے یہ لیڈر کہلوانے کے قابل ہیں؟ اب یہ پرابلم ہے، اور میں نے ایک جگہ کئی دور، ایک ہمارے دوست ہیں بڑے بڑے اب عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ناراض ہو کے، میں غالباً ARY TV میں تھا، یعنی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوگا، وہ مجھ سے لڑ پڑا، یار یہ کوڑے دان غلط، میں کہ جب ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی تھرون انٹو دی ڈسٹ بن آف ہسٹری، تو ڈسٹ بن کا میں کوڑے دان ہی ہے نا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، انگریزی کہتے ہو نا غلط، وہ ٹھیک ہو جاتی، گندی ہوئے، ہاں جی بالکل ایسے، تو انسانیت کو
ان کو اوور تھرو کرنا پڑے گا. ہوں ان کے جو لالچ کا نظام ہے, ہوں حرص کا نظام ہے, ہوں اس کو دفن کرنا پڑے گا. ٹھیک تو ہے پھر اس سیارے پہ انسان بندے کے پتروں کی طرح رہ سکے گا, ٹھیک ہے. ورنہ اچھا بربریت. سر آخر میں یہ کنسیپٹ کلیئر کر دیجیے گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کی کیا سزا ملی, اور مشرف نے ان کو قید کیوں رکھا, اور پھر معافی کیوں منگوائی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا انہوں نے ایران کو کوئی ایٹمی چیزیں جو ہیں اس کے اکارڈنگ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی تھی یا نہیں, یہ سارا سنیریو. آئی بلیو ہی ہیز بین رانگڈ. انہوں ویسے میں ایک بات بتا دوں, اس پہ جو ایٹمی کام ہوا ہے نا, وہ ہمارے ایک دوست ہیں جنرل صاحب, 3 اسٹار جنرل ریٹائر ہوئے ہیں, ان کا بڑا کام تھا. ٹھیک ہے. وہ جنرل غلام مصطفیٰ کا کام تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پرسنلی انہوں نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کا کنٹریبیوشن بھی ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں اس پہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ کہ یہ کتنے تھے یا کتنے نہیں تھے, لیکن بہرحال آئی تھنک جو سلوک تھا وہ درست نہیں تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر وہ خان سلوک درست نہیں تھا. آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ امریکہ پر اگر ہوتا تو امریکہ تو ایسے نہ کرتا. ٹھیک ہے, ہاں ان پہ اگر کوئی جرم تھا تو ایک صاف شفاف نظام میں, آپ اپنے عدالتی نظام میں ان کو آپ کر دیتے کہ یہ آپ نے کوئی بنگلنگ کیا, آپ نے غلط کیا, یہ صحیح کیا. تو وہ جو ایک اسپیکٹیکل بنایا گیا, ہم نے اپنا تماشا خود بنایا, میں اتنا ہی کہوں گا جو معافی منگوائی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا اور اس وقت کے میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب کا بڑا کام تھا ان کا. انہوں نے اس پہ بعد میں انہیں بھگتنا بھی پڑا خیر سے, لیکن یہ کہ انہوں نے باہر سے اندر سے بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاسی جو لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا, جو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹریبیوشن تھا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. کچھ اور کیتا یا نہیں کیتا, کم از کم یہ جو گھس آتے ہیں درندے, یہ جو گنڈے گھس آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ایٹم بام نہیں ہے. لیبیا میں کیوں گئے, ایٹم بام نہیں ہے. عراق میں کیوں گئے, ایٹم بام نہیں ہے. ایران میں کیوں گئے, ایٹم بام نہیں ہے. یہ قبضہ گروپوں سے بچنے کا ایک ہی دنیا میں طریقہ ہے, وہ ایٹم بام ہے. اور جب تک دیکھیں نہیں ہونا چاہیے ایٹم بام, یہ اسے ہم کہیں یہ موسٹ لیتھل کاٹ کباڑ ہے. یہ کیا ضرورت ہے ہمیں یار, ہم نے اتنے بم ہے کہ یہ زمین 5 ٹکڑے کر سکتے ہیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. مگر یہ ان ٹرمپ اینڈ کمپنی نتان یاہو اور ان لوگوں کے لالچ کا ہم کیا کریں کہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں بم چاہیے. سر بم ہونے کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی دلیر ہیں, ہمارے قوم تو بڑی دلیر ہے, یہ مجھے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں چونکہ میں ایک فوجیوں کے خاندان میں سے ہوں, چکوال میں سے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں میرے شہید بھی ہیں, میرے بھانجے ہیں جو فوج میں بہت زیادہ ہیں. تو جس طرح سے وہ لڑے 71 میں لڑے, آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے کون تھے افسر جس کے بارے میں انڈیا سے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایسا کوئی, انہوں نے کہا کہ ان کو آپ ڈیکوریٹ کریں, یہ جو 71 کی لڑائی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے فٹ سولجرز, اور میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں, اس پاکستان بننے میں قائد اعظم اور سب کا بڑا ہوگا, سب کا ہے, سب کا بڑا ہے, مگر سب سے بڑا کنٹریبیوشن پتہ ہے کس کا تھا؟ جی 18 فروری 1946 ایک جہازیوں کی بغاوت ہوئی تھی. رائل انڈین نیوی میں ایک جہازوں پر بغاوت کرتی تھی. اس بغاوت کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ پیٹی افسر ایس احمد تھا اور ایک مدن سنگھ تھے اس کے, اور انہوں نے جتنے جہازوں کی توپوں کا رخ تھا, جتنے کوسٹل جگہ تھی, وہ برٹش انسٹالیشن کے خلاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نکلو یہاں سے. اور ان کے ساتھ گاندھی نے بہت برا سلوک کیا. اور اس کے بعد جو یہاں کمانڈر ان چیف تھا, تب کمانڈر ان چیف کہتے تھے, اس نے ادھر پرائم منسٹر کو کہا کہ میں اب سب کانٹیننٹ کو 4 دن سے بھی زیادہ نہیں رکھ سکتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بدترین بات یہ ہے کہ نہ انڈیا کے سلیبس میں یہ پڑھایا جاتا ہے, نہ پاکستان کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے. اور میں ان کا آخری اعلامیہ جب انہوں نے ہتھیار ڈالے, جب ان کی مدد نہیں کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو انہوں نے ہتھیار ڈالے, تو ایک آخری اعلامیہ تھا ان کا, وہ میں کسی دن اگلے دن آ جاؤں گا, میں لے آؤں گا, وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا, آپ رو پڑیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو یہ اس ملک میں جو جہازیوں اور فوجیوں کی بغاوت تھی, وہ سب سے بڑی وجہ تھی اس ملک کے میں گورے کے بھاگنے کی. تو اس لیے چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سعید قاضی صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینکر ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں. انہوں نے اپنا تجزیہ دیا اور بتایا کہ اس وقت جو ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے دوران جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے, ایران کس طرح ٹف ٹائم دے سکتا ہے, اور کیا اب یہاں پہ رجیم چینج ہو سکے گا یا نہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.